السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 10, Salatul Tahajjud. In this lesson, we read about Salatul Tahajjud. What is the meaning of Tahajjud? How many rakat in Tahajjud? And what is the importance of Tahajjud? So first we see what is the meaning of Tahajjud. Tahajjud means rising at night by breaking sleep. Tahajjud is a salat that is offered after waking up from sleep at night. This name is given because a person goes to bed, sleeps for a while, and then gets up for salah by sacrificing his sleep. Another name for it is Qiyamul Layl, standing at night. It is better to offer this salah in the terminating hours of the night. تہجد کی میننگ ہوتا ہے رائزنگ ایٹ نائٹ بائی بریکنگ سلیپ، یعنی اپنی نیند کو توڑ کر رات میں اٹھنا، بیدار ہونا، یہ تہجد کی میننگ ہے. تہجد دراصل یہ ایک نماز ہے جو رات میں سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے. اسی لیے اس کو یہ نام دیا گیا کہ ایک آدمی پہلے اپنے بستر پہ جاتا ہے، کچھ دیر سوتا ہے اور پھر اپنی نیند قربان کر کے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے اسے صلاۃ التہجد کہا جاتا ہے. اس نماز کا ایک دوسرا نام بھی ہے قیام اللیل، اسٹینڈنگ ایٹ نائٹ، یعنی رات میں کھڑے ہونا. بیٹر یہ ہے کہ ہم یہ نماز رات میں اس وقت پڑھیں جب رات کا آخری پہر ہو اور رات کا اندھیرا چھٹنے والا ہو، تو اس وقت یہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں رکعت کتنی ہیں. رکعت آف تہجد کہا گیا there is no fixed number of rakat for tahajjud. Prophet sallallahu alaihi wasallam used to offer in 4, 6, 8, 10 or 12 rakat. Generally he used to offer it in 2 rakat. The first two used to be light. According to stamina and facility, the number of rakat can be increased or decreased. یعنی تہجد کی نماز میں رکعت فکس نہیں ہے کہ ہاں اتنی رکعت نماز تہجد کی پڑھی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، کبھی 8، کبھی 10، کبھی 12 رکعت پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھتے تھے. پہلی 2 رکعت ہلکی ہوتی تھی اور بعد میں لمبی. تو آدمی کے پاس جیسا اسٹیمنا ہو، جیسی فیسلٹی ہو، اس کے حساب سے رکعت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے. آدمی اپنی طاقت کے حساب سے دیکھ لے کہ وہ کتنی رکعت ادا کر سکتا ہے، پھر اسی حساب سے
تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس نماز کی اتنی امپورٹنس کیا ہے، کیوں ہے؟ امپورٹنس آف تہجد. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the best salah after farz is tahajjud. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے اچھی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے اسٹارٹنگ میں جس نماز کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی تہجد کی نماز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بیان کیا ہے۔ The Quran says, "O wrapped up in the sheet, stand up for salah in the night, but not all the night, half of it, or a little less, or a little more. And recite the Quran in a measured tone, soon we shall send down to you a weighty message." Truly, rising up in the night is a very effective in suppressing the desires and is also helps keep the word more accurate. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کے اسٹارٹنگ میں حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا تو وہ یہی تہجد کی نماز تھی۔ کہا گیا او چادر اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ ان دا نائٹ، رات میں، بٹ ناٹ آل دا نائٹ، پوری رات نہیں بلکہ آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ اور اس کا فائدہ بتایا گیا کہ اس میں جو ہم تمہارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ تم پہلے سے تیار ہو جاؤ اور اپنے جو خواہشات ہیں، تمہاری جو ڈیزائرس ہیں، ان کو سپریس کر سکو۔ تو آدمی جب تہجد کی نماز میں اٹھتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رات کے وقت تنہائی میں، تو اس سے اس کی خواہشات نفس سپریس ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قرآن بھی اچھی آواز میں اور بالکل ایکوریسی کے ساتھ پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع سے فرمایا کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ اس سے پہلے بھی جو نیک لوگ گزرے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، ان کا طریقہ رہا ہے، اور یہ اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ سے تہجد کی نماز میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو دبائیں، اور خواہشات کو دبانے کا سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیا تھا، اور اس کے لیے کافی محنت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ آپ کے پیر میں سویلنگ آ جاتی تھی، پیر پھول جاتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ اتنی محنت
اور اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، shall I not be a thankful slave of Allah؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے جو نعمت مجھ پر اتاری ہے، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یہ شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی کا یہ حال تھا تو ہم آپ کیا ہیں؟ ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیند قربان کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس سے قریب ہوں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔